الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ وہ اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کی باتوں کے، اور ان کے لیے اس میں رزق ہے صبح بھی اور شام بھی، یعنی دن کے پہلے پہر بھی اور دن کے پچھلے پہر بھی۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث بناتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، ہر اس شخص کو جو تقوی والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، کہ جس کی زندگی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں گزری ہو۔ آیت نمبر 62 اور 63، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ مریم کی آیات ہیں یہ، اور سورہ مریم کے بنیادی موضوعات میں جنت جہنم کا تذکرہ خاص طور پر اس وقت آیا جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ 6 دیگر انبیاء کا تذکرہ ہوا، اور ان کی ان خاص الخاص صفات کا ذکر ہوا جو صفات کسی بھی امتی کو نبیوں کا پیروکار بناتی ہیں۔ اور اس میں ایک اشارہ مشرکین مکہ کی طرف تھا، اور ایک اشارہ یہود و نصارہ کی طرف تھا، اور خاص طور پہ نصارہ کی طرف، کہ وہ سارے انبیاء جن کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو وہ تو سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، اور بطور خاص جو نسلاً مکے کے رہائشی جو مشرکین تھے عقیدے کے اعتبار سے، وہ نسلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو انتہائی خالص توحید کو ماننے والے تھے اور توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، اور شرک کے سخت خلاف تھے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے۔ اگر تم واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو تمہیں تو خالص توحید کا پیروکار ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے نتائج کے اعتبار سے جہنم کا ذکر ہوا کہ جو لوگ انبیاء کے بعد ناخلف پیدا ہوئے، جو ایسے نااہل جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور خواہشات کے پیچھے چلے، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان کی روش اختیار کر لیں، اور پھر عمل صالح کو اپنا کردار بنا لیں، تو وہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر جنت کیا ہے؟ وہ تو ایک ہمیشگی کا گھر ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، اور اس جنت کے اندر وہ کسی بھی قسم کی فضول بات نہیں سنیں گے الا سلامہ، ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں ہوں گی، یعنی کوئی بھی ایسی بات جو معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے انسان کے لیے ناگوار ہوتی ہے، وہ لغو ہوتی ہے، چاہے وہ انسان خود ایسی بات سرزد ہو یا اس کو دیکھنے سننے کو ملے۔ تو فضول باتیں انسان کی زندگی کے اوپر، انسان کے مزاج کے اوپر بہت ساری ایسی نیگیٹو کیفیات طاری کر دیتی ہیں کہ جو اس دنیا کا خاصہ ہے۔ جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا، ساری کی ساری لغو باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنت کے فرشتے ہیں، جو وہاں پہ خدمتگار ہیں، ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نیگیٹیوٹی رکھی ہی نہیں۔ البتہ جو انسان جنت میں داخل ہوں گے ان کی ساری نیگیٹیوٹی ختم کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان کی ظاہری اور باطنی
خوبصورتی کا پورا اہتمام کر کے، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ان کو ایسے چشمے سے گزارا جائے گا جس کے بعد ان کی جسم کے سارے نقائص، ساری کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ انتہائی کامل جسم لے کر اور انتہائی جو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی قوتوں کے جوبن پر وہ جنت میں جائیں گے اور پھر ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ اسی طرح جو ان کی باطنی کیفیات ہیں وہ بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سینوں میں سے ان کا جو غل ہے، آلودگی ہے، وہ ساری کی ساری ہم کھینچ لیں گے، ختم کر لیں گے۔ گویا ایک ظاہری آپریشن اور ایک باطنی آپریشن، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، لہذا وہاں پہ کسی بھی قسم کی لغو اور فضول بات نہیں ہوگی، نہ کہنے کے اعتبار سے نہ سننے کے اعتبار سے۔ کیا سنا جائے گا، کیا کہا جائے گا، کیا ماحول ہوگا؟ الا سلاما، ماحول صرف اور صرف سلامتی کا ہوگا، یعنی سلام قولا من رب الرحیم۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو سلامتی کا پیغام ہوگا ہی اور امن کی بات ہوگی ہی، فرشتوں کی طرف سے بھی یہی ہوگا، اور سب لوگ، سارے جنتی جن کا آپس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی آپس میں کوئی شریکہ، کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لہٰذا سارے کے سارے آپس میں بھائیوں کی طرح اور ایک دوسرے کے خیر خواہی اور سلامتی والے بن کے رہیں گے، اور لہٰذا کوئی جنتی جو کچھ وہ سن رہا ہوگا اس کو پورے ماحول میں سوائے سلامتی کا اور کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ گویا اس ماحول کی ایک عمومی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، دن کے پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی، یعنی صبح و شام ان کو رزق دیا جائے گا۔ اب یہ جو رزق ہے، رزق کے اندر صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق کے اندر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت کی ہوتی ہے۔ اس میں جو دنیا میں انسان دو مضبوط احتیاجات اپنے اندر پاتا ہے، ایک بھوک ہے اور ایک اشتہا ہے جو شہوت کی، تو ان دونوں کے اللہ کریم نے وہاں پہ ایک کامل طور پر انتظام کیا ہوگا ان دونوں کے لیے، اور انسان کی ان دونوں احتیاجات کو اس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا اور اس طرح سے اس کی سیٹسفیکشن کا انتظام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا ما تشتہی الانفس، انسان کی خواہش کی جو انتہا ہو سکتی ہے اس کی بھی تسکین کا سامان وہاں پہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، انسان جو خواہش کرے گا سب کچھ مل جائے گا۔ دنیا میں خواہشات کو محدود کرنے کا یہ وہاں پہ صلہ ملے گا۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو محدود کر کے زندگی گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں ایسا رزق عطا کرے گا کہ جو دنیا میں جس کا تصور بھی نہیں تھا، اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی نہیں کی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، ظاہر ہے ان کے لیے پھر آخرت میں وہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت صرف ان کو ملے گی، ان کو ہم اس کا وارث بنائیں گے، من کان تقیا۔ یہ ہے وہ زندگی گزارنے کا منہج، زندگی گزارنے کا اسلوب، زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک وجہ ترجیح کہ وہ زندگی کیسے گزارتے رہے، تقیہ۔ اور تقیہ کے دونوں پہلو ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، یعنی اس کا ایک ایجابی پہلو ہے، ایک اس کا سلبی پہلو ہے۔ ایجابی پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ وہ اللہ کی رضامندی حاصل کر لے، اور اس کا سلبی پہلو یہ ہے کہ ہر وقت وہ اس کوشش میں رہے اور اس تڑپ میں رہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے ان کا کوئی عمل۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ہر وقت بچتے رہے اور بچنے کی کوشش کرتے رہے، اور اللہ کی رضامندی ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ پوری زندگی جس نے اس منہج پر گزاری، اس طریقے پہ گزاری، وہ متقی ہے، من کان تقیہ۔ اور جو متقی بن کے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اور جنت میں کیا ہے؟ جنت میں پھر لمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک بہت کھلی، یعنی زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے وہاں پہ حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کتنی بڑی جنت ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ صرف اتنا بتایا کہ سب سے چھوٹی جنت جس کو ملے گی، جو آخری جنتی ہوگا، وہ جنت بھی اتنی بڑی ہوگی جیسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تصور سے باہر ہے۔ یہ دنیا کسی شخص کو اس دنیا میں مل جائے تو سنبھالنا، اس پر چکر لگانا، اس کو دیکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، وہ ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی ایک شخص اس دنیا کا مالک بن جائے تو اس پوری دنیا کو کیسے سنبھالے گا؟ تو یہ انسان کے تصور سے اور اس کے ادراک سے باہر ہے کہ اللہ وہاں جو جنت عطا فرمائے گا
وہ یہ ناقص دنیا ہے، اس ناقص دنیا پر قیاس کر کے ہم جنت کی کامل دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی اس کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو وہ کامل جنت ہے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ وہ بیونڈ دا لمٹس، یعنی زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی، یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک درجے کا فرق جنت میں، ایک نیچے والے ایک اوپر والے، منزل کا ایک فرق بن گیا، تو فرمایا کہ اس کا فاصلہ اتنا ہوگا، ایک روایت میں فرمایا کہ جیسے نیچے والے اوپر والوں کو دیکھیں گے جیسے سورج چاند ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس قدر دور ہو۔ ایک میں فرمایا کہ 70 سال کی مسافت ہو، ایک میں فرمایا 100 سال کی مسافت ہو، اور یہ 70 یہ 100 یہ بھی ہمیں نہیں پتا ڈیجٹس ہیں، یہ صرف سمبولک ایک علامتی ہند سے بولے گئے ہیں۔ پھر اگر 100 سال ہو بھی تو وہ 100 سال ہماری گنتی کے 100 سال ہیں کہ اللہ کی گنتی کے 100 سال ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے جو ہماری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے قرآن کے مطابق، اللہ اکبر! تو جب 1000 سال ہماری گنتی کا اللہ کے ہاں ایک دن کے برابر ہے، اور وہ 100 سال کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ اللہ کی گنتی کے برابر ہوگا، تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اللہ اکبر! ہمارے عقل جو ہے اس کے ادراک سے، اس کی احاطہ ادراک سے باہر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جنہوں نے دنیا کو میں اپنی زندگی لمٹائز کر کے گزاری، اپنے آپ کو محدود کر کے گزارا۔ جنہوں نے یہاں محدود کر لیا، ادھر جانے کو دل چاہتا ہے وہ نہیں، آگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، وہ رک جاتا ہے، نہیں جا نہیں سکتا۔ ادھر جانا چاہتا ہے، آگے حد آ جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، نہیں جا سکتا۔ لہذا اپنی زندگی کو محدود کر کے جدھر بھی پھسلتا ہے پھر روک لیتا ہے، نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں جانا، کبھی ادھر جاتا ہے پھر روک لیتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے یوں محدود کر کے بچ بچا کے زندگی گزار لیتا ہے۔ من کان تقیا، یہ ہے من کان تقیا کا معنی۔ کعب الاحبار جو معروف اور متفق علیہ موقف کے مطابق تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، واللہ اعلم، لیکن یہودی عالم دین تھے، بعد مسلمان ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں نہیں دیکھا، اس لیے تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ بہرحال ان کی چونکہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی بہت گفتگو رہی، تو بہت وہ جو جتنی قرآنی روایات تھیں ان کو جانتے تھے، تورات کے عالم تھے، بنی اسرائیل کی جتنی ان کے اوریجنل سورسز تھے ان کا علم ان کے پاس تھا، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، لہٰذا بہت ساری حکمت کی باتیں جو ہیں کعب الاحبار کے ذریعے سے ملی ہیں مسلمانوں کو، اور جو اسرائیلی روایات ہیں جن کو ہم اسرائیلی روایات یا اسرائیلیات کہتے ہیں، ان میں سے بہت ساری روایات کے راوی وہ ہیں، وہ اگرچہ استناد کے اعتبار سے وہ مستند ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ روایت میں حضرت کعب الاحبار کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے جو تعریف کی تھی تقوی کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سمجھایا تھا، اللہ اکبر کہ تقوی کیا ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی خاردار جنگل میں سے گزرے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے؟ اس طرح سے گزرتا ہوں کہ جب خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتا ہے انسان تو اپنے کپڑے بچا کے گزرتا ہے، ادھر ہوتا ہے جھاڑی آ جاتی ہے پھر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کبھی ادھر سے اپنا دامن سمیٹ کے اپنے آپ کو بچا کے انسان نکل جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے کہ اس دنیا کے جو کانٹے ہیں، اس دنیا کی جو آلودگیاں ہیں جو آپ کے کردار کو اور آپ کے عقیدے کو خراب کر سکتی ہیں، ان سے بچا کے گزر جائے انسان، اپنے دل کو بھی بچا لے، اپنے کردار کو بھی بچا لے۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ دنیا میں کسی نے اگر دولت کمائی ہے تو وہ بھی قیامت والے دن نہیں کام آئے گی، اور بیٹے اگر بن گئے ہیں تو بھی کام نہیں آئیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا وہی کام آئے گا قیامت والے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ تو صحیح سالم دل والا جو متقی ہوتا ہے، لہذا فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا۔
یہ دو آیات میں نے اکٹھی پڑھ دی، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نازل نہیں ہوتے، ہم نہیں اترتے الا بامر ربک، سوائے اپنے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، ہمارے آگے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو اس کے درمیان ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے درمیان کا بھی مالک وہ ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تم اللہ کی بندگی کرو، اسی کی بندگی کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس کا کوئی ہم نام کبھی سنا ہے؟ سمیہ کا معنی ہم نام بھی ہوتا ہے، اور سمیہ کا معنی ہم مثل بھی ہوتا ہے، اس کی مثل یا اس کی نظیر، اس کی مثال کا کوئی اور آدمی، کوئی اور شخصیت، کوئی اور ہستی کبھی سنی ہے؟ کوئی جانتے ہو؟ یا سمیہ کا معنی ہم نام ہوتا ہے، یعنی دنیا کائنات میں کبھی اللہ کا ہم نام کبھی نہیں ہوا۔ شرک کے بہت سارے اسلوب، بہت سارے پیرائے، بہت سارے روپ تاریخ میں آئے ہیں، لیکن کبھی اللہ نام کی کوئی شخصیت کبھی کسی مشرک کو بھی نہیں سوجا کہ کسی کا نام اللہ رکھے۔ اللہ جل جلالہ کا نام کبھی نہیں کسی نے رکھا، اور کسی کو خیال تک نہیں آیا کہ یہ نام بھی ہو سکتا۔ یہ جو دو آیات ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں نے دونوں آیات کٹھی پڑھی ہیں، اس لیے کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ آیات، جس کو اسلوب میں جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، یہ جملہ معترضہ ہیں دونوں آیات۔ اس اسلوب جملہ معترضہ ان جملوں کو کہتے ہیں، اردو میں بھی، اردو ادب میں بھی اور عربی ادب میں بھی یہ بہت ادیبوں کے ہاں اور جو ماہرین ادب ہیں ان کے ہاں معروف ہے۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چلتے ہوئے مضمون کے درمیان میں کوئی ایسا فقرہ بول دیا جائے جو بظاہر اس مضمون سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن در حقیقت اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو جملہ معترضہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہو کہ جھوٹ بھی گناہ ہے، چغلی کرنا بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، بدگمانی بھی گناہ ہے، فلاں بھی گناہ ہے، یہ لسٹ بنا رہا ہو، اور درمیان میں کہہ دے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولا کرو، پھر کہے کہ بددیانتی بھی گناہ ہے، فلاں بھی گناہ ہے، تو یہ گویا ایک اسلوب چل رہا ہے جس کے اندر ایک مضمون چل رہا ہے کہ فلاں 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 چیزیں گناہ ہے، یہ ایک بیانیہ اسلوب ہے، اور درمیان میں کہہ دیا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ کا تعلق اس مضمون کے ساتھ ہے بھی، اور یہ اسلوب کے نہ بولا کرو یہ اس اسلوب سے مختلف ہے۔ لہذا جملہ معترضہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو بظاہر مختلف لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ لہذا یہ دونوں جملے جملہ معترضہ ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کا قول اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نازل نہیں ہوتے سوائے تیرے رب کے حکم کے۔ بخاری شریف کے اندر اس آیت کا شان نزول بیان ہوا، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل سے ایک دن کہا کہ اے جبریل، کہ تو زیادہ کیوں نہیں آتا، کم کیوں آتے ہو؟ اللہ ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، جتنے وزٹ تمہارے ہوتے ہیں، جتنی دفعہ تم آتے ہو، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی اس بات کا اظہار کیا، اس شوق کا، اس اشتیاق کا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ جبریل تم زیادہ آیا کرو، تم کم آتے ہو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار رہتا ہے، یہ انتظار رہتا تھا جبریل علیہ السلام کا کہ وہ آئیں، اور وہ کم آتے تھے، اور جب وہ کم آتے تھے یا وقفہ زیادہ پڑ جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دے کے بھیجا کہ جا کے بتاؤ کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہمیں جب اللہ بھیجتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، جو کچھ بھی ہے جہاں ہم آ رہے ہیں، ایدینا، جہاں سے ہم آ رہے ہیں، وما بین ذالک، اور درمیان میں بھی جو کچھ ہے، سب کا مالک وہ ہے۔
ہم کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب جو ہے وہ بھولنے والا بھی نہیں. سبحان اللہ. اب یہ اس آیت کا آپ پس منظر دیکھ لیجئے. سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے. مکی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر، یعنی سورہ کہف اور سورہ مریم جب نازل ہوئی ہیں، یا جتنے بھی مکی صورتیں، مکی دور میں صرف ابتدائی چند ماہ گزرے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کا آغاز نہیں فرمایا. جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے اور آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا ہے، مخالفت شروع ہو گئی ہے. معاندین نبوت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستانے لگے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے یہ مزاحمتی تحریک اور بڑھتی چلی گئی ہے، یہ مظالم اور بڑھتے چلے گئے. اب ایک طرف مخالفت ہو، سارے کے سارے قریشی سردار جو ہے مخالف ہیں، اللہ اکبر، اور چند لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں جو معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ نہیں رکھتے. اور حالات یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے اس مزاحمت کا سامنا ہے، عملی طور پر جو مزاحمت آ رہی ہے، کبھی سوالات آ رہے ہیں ان کی طرف سے، اور فکری اور عملی طور پر، فکری اور علمی طور پر وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ظاہری طور پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر ایک ایسی انہوں نے مزاحمت اور ایک ایسی زبردست فضا پیدا کر دی ہے مشکلات کی اور تکلیفوں کی، کہ ان تکلیفوں اور مشکلات کی فضا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کے ساتھ جڑنے کا اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کا جو سہارا ہے وہ تو جبریل علیہ السلام کا وحی لے کر آنا. لہذا جب جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں، اور اس میں درمیان میں آپ ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے کہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے بھی تو اپنے سوالات ہوتے تھے، ان کی بھی اپنی مشکلات ہوتی تھیں، انہوں نے بھی جو بات پوچھنی ہوتی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دین کی بات کبھی اپنی طرف سے بنا کے نہیں بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں بتاتے تھے. بعض اوقات کئی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑتا. صحابہ کرام سوال کر لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل وحی لے کے آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. آپ انتظار کرتے رہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب آئے گا تو پھر آپ بتائیں. لہذا ایسی کیفیت میں جب تمام دعوت کا مدار اللہ کی وحی ہو اور وحی لانے والے جبریل ہوں تو انتظار کیوں نہیں ہوگا، اشتیاق کیوں نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انتظار کرتے ہوں گے جبریل علیہ السلام کا کہ جبریل جلدی جلدی آیا کرو. بعض اوقات سوال پوچھنے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے، اور جب کوئی رہنمائی جب تاخیر کا شکار ہوتی ہے تو مزاحمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، مظالم اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تکالیف اور مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا ما یمنعک، جبریل تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے، ان تزورنا اکثر ممن تزورنا، جو تم آتے ہو تو زیادہ جلدی جلدی آ جایا کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ما یمنعک، تمہیں کیا رکاوٹ ہے، جلدی جلدی آیا کرو. اللہ اکبر. اس پر فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آتے. اب یہاں پہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پورا ایک جو پیچھے اسلوب چل رہا ہے شرک کے خلاف چل رہا ہے. پوری سورہ مریم کا جو بنیادی اسلوب ہے وہ توحید ہے، بنیادی موضوع توحید. لہذا شرک کی وہ قسم جو اپنا رکھی تھی عیسائیوں نے اس کا رد بھی ہے اس میں، اور شرک کی وہ قسم جو اپنا رکھی تھی مشرکین مکہ نے اس کا رد بھی اس میں ہے. اور مشرکین مکہ نے جو اپنا رکھی تھی شرک کی قسم، اس میں وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے، وہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے، وہ مظاہر پرستی بھی کرتے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی پوجا بھی کرتے. اب جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے کہلوایا جا رہا ہے. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب ہے نا، لیکن ساتھ مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جن کو تم معبود سمجھ کے پوجا کرتے ہو ان کا جو سردار فرشتہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اس کے اختیار کا عالم سمجھ لو، اس کے اختیار کی کیفیت سمجھ لو.
وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے آ بھی نہیں سکتا. وما نتنزل الا بامر ربک. اتنا بڑا توحید کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق کے جواب میں یہ اس پورے کے پورے موضوع کو کور کرتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ یہ درمیان میں فکرہ کیا آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہا کہ تو کیوں نہیں جلدی جلدی آتا, تو کہہ دیا گیا کہ میں اس لیے جلدی نہیں آ سکتا کہ مجھے اللہ نہیں آنے دیتا, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو میں آتا ہوں. اصل میں اس پورے موضوع کے ساتھ اس کا اور اس پورے ماحول کے ساتھ تعلق ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ اختیار صرف آنے جانے والا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں آنے جانے کے بارے میں اختیار نہیں ہے, بلکہ کسی بھی بات کا کوئی اختیار نہیں. اللہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک. اس کائنات کا کونا کونا سب اللہ کے اختیار میں. اللہ, کوئی پتا نہیں گر سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو. لہذا ہم جہاں آتے ہیں یہ دنیا, یہاں بھی سارا اختیار اس کا ہے. جہاں سے آتے ہیں وہاں بھی سارا اختیار اس کا ہے. وما بین ذالک, درمیان میں فضاؤں میں بھی سارا اختیار اس کا ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی اختیار نہیں. گویا ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. کس طرح سے؟ وہ اگلے فقرے میں وما کان ربک نسیا. اللہ, تیرا رب بھولنے والا نہیں. اور دوسری طرف ساتھ مشرکین مکہ کو جواب کہ تم جو مورتیوں کو جو بالکل پتھر کی ہیں اور جو مظاہر کو جن کو پوجتے ہو, ان میں سے سب سے زیادہ جو با اختیار کوئی ہستیاں نظر آتی ہیں مخلوق میں سے تو فرشتے ہیں. تو فرشتوں کے اختیار کی کیفیت سمجھ لو. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے. وما کان ربک نسیا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بھولنے والا نہیں. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہ ہے کہ ہمارا آنا جانا اللہ کے حکم کے تابع ہے. وہ جب ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم آتے ہیں, جب ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم نہیں آ سکتے. اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ان حالات میں, ان مشکلات میں, ان تکالیف میں, جو کچھ آپ کو جن تکالیف کا سامنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کبھی ہمیں حکم دے دیتا ہے کہ چلے جاؤ, کبھی ہمیں حکم نہیں دیتا. تو جب وہ حکم دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں. ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں, ہم تو اس کے بغیر نہیں آ سکتے. آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے, اس نے بھولا ہوا نہیں ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے, وہ علیم و خبیر ہے. اپنی مصلحت کے تحت جب اس نے بھیجنا ہوتا ہے ہمیں حکم دے دیتا ہے, ہم آ جاتے ہیں. تو ہمارا نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو آپ یاد نہیں ہیں. اللہ کو آپ خوب یاد. یہ وہی بات ہے, بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی, یہ فرمائی ہی اس وقت تھی جب جبریل علیہ السلام کے آنے میں کچھ وقفہ زیادہ ہو گیا تھا. تو جو سورہ والضحیٰ ہے اس کے پس منظر میں بھی یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دن رک گیا. تو وہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ما ودعک ربک. اللہ اکبر, تیرے رب نے تنہا نہیں چھوڑا, نہ تمہیں آپ ما ودعک ربک وما قلا, آپ کو نہ چھوڑا ہے اللہ نے نہ تنہا کیا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ آپ کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ, اور اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ نے چھوڑا نہیں. لہذا وحی کا سلسلہ رک جائے, جبریل علیہ السلام نہ آ سکیں, درمیان میں وقفہ بڑھ جائے, جبریل علیہ السلام نہ پہنچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہو پھر بھی نہ پہنچیں, تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول گیا یا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. یہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, اور دوسری طرف ساری دنیا کو اور خاص طور پہ ان مشرکین کو بتایا کہ جن فرشتوں کی تم پوجا کرتے ہو, یا بلکہ جن شریکوں کی تم پوجا کرتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ با اختیار جو تمہارے شرکاء ہیں وہ تو فرشتے لگتے ہیں بظاہر, لیکن فرشتوں کے اختیار کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے, فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے, سارا اختیار اللہ کا ہے.